بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ جاوید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی انٹرویو سیریز، جہاں ہم مختلف شعبوں کے ماہرین، اساتذہ اور کامیاب پروفیشنل سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان کے تجربات، علم اور رہنمائی سے نوجوان نسل مفید ہو سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان سے دنیا تک بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے چیلنجز، مواقع اور کامیابی کے راز۔ آج کے دور میں ہزاروں پاکستانی طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن اس سفر میں صحیح منصوبہ بندی، مناسب رہنمائی، اسکالرشپس، یونیورسٹی کا انتخاب، ثقافتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونا اور مستقبل کے کیریئر کے حوالے سے درست فیصلے بے حد اہم ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے شعبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی معزز اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر افرا افضل، جنہوں نے نہ صرف بیرون ملک تعلیم اور تحقیق کا تجربہ حاصل کیا بلکہ اب پاکستان میں نوجوانوں کی تعلیم اور تحقیق کے میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم، آپ کا ہمارے پروگرام میں تہہ دل سے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خدیجہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اپنے تجربات شیئر کرنے کا موقع دیا۔ میرا نام ڈاکٹر افرا افضل ہے، جیسے آپ نے میرا ایک بہت ہی اچھا انٹروڈکشن دیا ہے۔ میں اس وقت یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ڈپارٹمنٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں اگر بتاؤں تو میں نے کانسیپٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس، جبکہ میری ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی تعلیم ترکی بشناری اسکالرشپ کے تحت ترکی سے مکمل ہوئی ہے۔ میں نے 2016 سے 2024 تک ترکی میں رہ کر اپنی ہائر ایجوکیشن اور ریسرچ جرنی مکمل کی ہے۔ ترکی میں گزرا ہوا یہ عرصہ میرے لیے اکیڈیمک اور پرسنل دونوں لحاظ سے بہت اہم رہا ہے۔ آج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں ریسرچ، ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹس کی مینٹورشپ سے وابستہ ہوں۔ مجھے امید ہے خدیجہ کہ آج کی گفتگو کے ذریعے میں اپنے تجربات پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکوں گی اور ان کی طلباء کی رہنمائی بھی کر سکوں گی جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، مجھے اس پروگرام کا حصہ بن کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تھینک یو خدیجہ۔ جی، مجھے بھی آپ کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنا کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اب ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی تجربے اور تحقیق سے اسٹوڈنٹس آج کل کے دور کے انشاءاللہ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بطور اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اے آئی یو ایم ٹی لاہور آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داریوں میں اسٹوڈنٹس، ریسرچ، ٹیچنگ، سپرویژن اور مینٹورشپ شامل ہے۔ میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ایکسپلینیبل اے آئی اور ایجوکیشنل ڈیٹا مائننگ جیسے شعبوں میں تدریس اور تحقیق سے وابستہ ہوں۔ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ پر فوکس ہمارا ایک بنیادی ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور میرا ذاتی بھی یہی خیال ہے خدیجہ کہ ایک استاد کا کردار صرف لیکچر دینے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اسٹوڈنٹس کو ریسرچ، کریٹیکل تھنکنگ، ریئل ورلڈ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بھی تیار کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، استاد کے اوپر پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ کا جواب سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس
تعلیم، تحقیق اور مختلف صنعتوں میں کس طرح انقلاب برپا کر رہی ہے؟ یہ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں رہی خدیجہ، بلکہ یہ مختلف شعبوں کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کر رہی ہے۔ اس چیز سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ تعلیم میں اگر ہم تعلیم کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو تعلیم میں اسٹوڈنٹ پرفارمنس پریڈکشن ہو، پرسنلائز لرننگ ہو یا انٹیلیجنٹ لرننگ سسٹم کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو انڈیویجول نیڈس کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہے۔ پہلا تو میں بنیادی جو بینیفٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظر آ رہا ہے تعلیم کے شعبے میں وہ یہی ہے کہ ہمیں اے آئی ٹیوٹرس اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں۔ ریسرچ میں اے آئی بڑے ڈیٹا سیٹ کو انالائز کرنے، پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرنے یا کمپلیکس پرابلم کو سولو کرنے میں بھی ہماری مدد کر رہا ہے۔ ہم بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا، فائنانس ہے، ایگریکلچر ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، مینوفیکچرنگ سمیت تقریباً ہر شعبے میں اے آئی جو ہے مطلب ہر شعبہ جو ہے وہ اے آئی سے بینیفٹ یا مستفید ہو رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں اے آئی کو انسان کا مکمل متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اے آئی کو ایک پاورفل ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کافی ایک لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن شارٹلی میں اگر آپ سے اس بارے میں بات کروں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اے آئی ایک ہمارے پاس ایک پاورفل ٹول کے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے، جبکہ کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی یعنی ہیومن کریٹیوٹی یا ایتھیکل ویلیوز کو برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے ہر شعبہ جو ہے وہ اے آئی کے استعمال سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جی، بہت خوب۔ اے آئی کو ہمیں اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جو طلباء اے آئی کے شعبے میں کریئر بنانا چاہتے ہیں، انہیں کن بنیادی مہارتوں اور ٹیکنالوجیز پر توجہ دینی چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو اپنی بیسک فاؤنڈیشن مضبوط کرنی چاہیے میرے خیال سے، جیسے پروگرامنگ ہو گیا، خاص طور پر لینئر الجبرا، پرابیبلٹی، پائتھن، اسٹیٹسٹکس اور الگورتھم کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایڈوانس لیول پہ بات کریں تو مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، ڈیٹا سائنس اور مختلف اے آئی الگورتھم پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کے دور میں نیچرل لینگویج، کمپیوٹر ویژن، لارج لینگویج ماڈلز، جنریٹو اے آئی، ایکسپلینیبل اے آئی، لارج لینگویج پروسیسنگ یا رسپانسیبل اے آئی، اس طرح کی بہت ساری جو فیلڈ ہیں اے آئی کے اندر، یہ سارے کے سارے ایریاز بہت ہی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ بٹ میرا سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ صرف ٹولز اور ٹیکنالوجی کو نہ سیکھیں بلکہ پرابلمس کو سمجھنا سیکھیے۔ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہوتی جا رہی ہے خدیجہ، لیکن اگر آپ کے کنسیپٹ اسٹرانگ ہوں تو آپ نئی ٹیکنالوجی کو بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اے آئی کے شعبے میں ریسرچ کتنی اہم ہے اور پاکستانی طلباء اس میدان میں عالمی سطح پر کیسے اپنا مقام بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بیکاز میں خود ایک ایکٹیو ریسرچر ہوں۔ تو میرے خیال سے اے آئی کے شعبے میں ریسرچ بہت زیادہ اہم ہے، بیکاز ابھی ہمیں یہاں پر بہت سارے ریسرچ گیپس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ریسرچ کے ذریعے ہم صرف موجودہ ٹیکنالوجیز کو استعمال نہیں کرتے بلکہ نئے نالج، انوویٹیو سولوشنس کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس میں نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، انہیں صرف صحیح ڈائریکشن کی، کنسسٹنسی کی اور کوالٹی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ تر کوانٹٹی پہ فوکس کرتے ہیں، کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹس کو اگر عالمی سطح پر اپنا مقام بنانا ہے ریسرچ میں، تو میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل ریسرچ لٹریچر کو پڑھنا چاہیے۔ ہر اسٹوڈنٹ
وہ بے شک BS لیول پہ ہے یا ماسٹرس لیول پہ ہے، وہ اپنی ہیبٹ بنا لے کہ اس نے انٹرنیشنل ریسرچ لٹریچر کو ضرور پڑھنا ہے، میننگ فل پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرنے آنے چاہیے، اسے ریسرچ گروپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا آنا چاہیے، ڈفرینٹ کانفرنس انٹرنیشنل اکیڈیمک پلیٹ فارمس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ میں اپنے تجربے میں بھی انٹرنیشنل ایکسپویئر میں مجھے ریسرچ کو ایک گلوبل پرسپیکٹو سے مطلب سمجھنے میں بہت مدد کی تھی، کیونکہ میں MS ریڈنگ PhD کے دوران میں نے یہ سیکھا کہ ریسرچ صرف تھیسس مکمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گلوبل اکیڈیمک کمیونٹی کا حصہ بننے کا نام ہے۔ تو یہی بات ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھانی چاہیے۔ جی بہت خوب۔ میں اصل میں آج کا جو ہمارا انٹرویو تھا اس کا ٹاپک کچھ اور ہے، لیکن چونکہ آپ کا AI میں تحقیق کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ AI کے شعبہ میں پڑھا رہی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے جب مجھے ٹائم ملا ہے تو میں نے کچھ کوسچنس جو ہیں وہ AI سے ریلیونٹ بھی انٹرویو میں شامل کیے ہیں۔ آگے ہم نیکسٹ اپنے مین ٹاپک کی طرف جائیں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں بس ایک لاسٹ کوسچن AI سے ریلیونٹ آپ کی جو ہے اس سے آپ سے کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے۔ تو میرا لاسٹ کوسچن اس ٹاپک میں ہے کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے شعبے میں کون سے نئے ٹرینڈز اور مواقع سب سے زیادہ اہم ہوں گے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اب صرف اور صرف ٹرینڈس جو ہے وہ AI کا ہی ہے، تو میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ آنے والے سالوں میں جنریٹیو AI مطلب یہ ہماری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہی سب برانچز ہیں یا اسی کے اسکوپ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، جیسے جنریٹیو AI ہے، لارج لینگویج ماڈلس ہیں، یہ بہت اہم رہیں گے۔ اس کے ساتھ مختلف جو میجر شعبے ہیں جیسے سائبر سیکیورٹی، ہیلتھ کیئر AI، روبوٹکس، ملٹی ماڈل AI ہو گیا، AI ایجنٹس ہو گئے، آٹونومس سسٹمز ہیں، یا پھر ایکسپلینیبل یا رسپانسیبل AI ہیں، یہ بھی بہت اہم ایریاز ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو انہی ایریاز کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ ابھی ایک اور اہم ٹرینڈ جو مین اسپیسیفک AI کا ہو گیا ہے، یعنی ایسے AI سسٹم جو ایجوکیشن، ایگریکلچر، ہیلتھ کیئر یا فائنانس جیسے اسپیسیفک ڈومین کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے نتیجہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے، تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور مختلف شعبوں کے اندر بہت ساری ڈومینس کے اندر گیپ پڑا ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہمارے لوکل پرابلمس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ جتنی بھی AI یعنی رسپانسیبل AI ہے، جنریٹیو AI ہے، یا جو بھی ایڈوانس لیول کے جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پارٹس ہیں، ان سب کو استعمال کرنا اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جیسے رسپانسیبل AI میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جیسے جیسے AI ڈیسیجن میکنگ میں زیادہ شامل ہوگی، ہمیں پرائیویسی، ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ آپ نے AI کے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے لوکل مسائل کو حل کرنا سیکھیں تو ہم اپنے ملک کے بہت سارے مسئلوں کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ جی یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی مطلب میں آج ایک جگہ پہ اسکرولنگ کر رہی تھی تو مجھے ایک نظر آیا ہے کہ چائنا میں انہوں نے ایک AI کے تھرو وائٹ بورڈ یا جس کو ہم اسمارٹ بورڈ کہتے ہیں اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انٹروڈیوس کروائی ہے، جس کے ذریعے اس کے اندر امینڈمنٹ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے۔ یہ جنرل سے ایک میں نے اگزامپل دی ہے آپ کی بات سے کوٹ کرتے ہوئے مجھے اچھی لگی کہ ہم اپنے مختلف شعبوں میں یا اپنی ڈیلی لائف میں اگر ہم AI کو انٹروڈیوس کروائیں گے تو یہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی بہت اہم ہوگا۔ چلیں آپ AI کی پہ آپ بات نے پہ ہی نا، بہت سوری میں آپ کی بات کر دوں، میں آپ کی بات کو ہی بڑھانا چاہ رہی ہوں۔ ابھی جیسے UMT میں اسٹوڈنٹس کے لیے ہر سبجیکٹ پہ AI ٹیوٹر اویلیبل ہے۔ ان کا ایک یہاں پہ ماڈل ہوتا ہے، جیسے پورٹل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے، جہاں پہ وہ اپنی اسائنمنٹ وغیرہ سبمٹ کرواتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس طرح کا ایک ماڈل ڈیولپ ہوا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ تو وہاں پر UMT کی طرف سے ایک AI ٹیوٹر اویلیبل ہے جو اسپیسیفک اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہے۔ لیٹس سپوز اگر اسٹوڈنٹ کوئی لیکچر مس کر دیتا ہے تو وہ AI ٹیوٹر سے اس لیکچر کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہے۔
تو وہ لیکچر اس کو ایسے ہی ڈلیور کرے گا ایک اے آئی ٹیوٹر، جیسے کہ اس نے کلاس میں اپنے ٹیچر کا لیکچر لینا تھا، جو وہ نہیں لے سکا کسی ایک مجبوری کی وجہ سے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کے لیے نا بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر آپ کی کلاس مس ہو جاتی ہے، ہم بہت پریشان ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ہم کسی نہ کسی سے ہیلپ مانگتے ہوتے تھے، کوئی اور سمجھا دے، اور بھی ہمیں ہوتا تھا ہمیں فلاں کی سمجھ آئے گی فلاں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ یہ آج کے بچوں کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ وہ اے آئی ٹیوٹر سے ایسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں جیسے وہ اپنی کلاس میں بیٹھے اپنے ٹیچر سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کیسے ہوا، یہ یہاں پہ یہ چیز ایسے ہونے والی تو کیسے سالو کرنا تھا، بالکل ایک ریئل انوائرمنٹ جیسا۔ تو یہ مطلب ایک صرف ایک تعلیم کے شعبے میں ایک انقلاب ہے، آپ کو ایک چھوٹا سا بتا رہی ہوں۔ اس طرح کی بہت جی ساری ڈومیٹس ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کام کر سکتے ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ آپ کے ساتھ اے آئی کے ٹاپک پہ بھی بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اگر آپ دوبارہ مجھے کسی دن ٹائم دیں گی تو ہم صرف اے آئی پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن آج چونکہ ہم جی اپنے ضرور۔ اصل ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، تو اب میں پھر اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی۔ کیونکہ آپ کا بیرون ملک رہائش اسٹڈی کا تجربہ ہے، اس لیے میں نے آج کے لیے آپ کے سے جو ٹائم لیا ہے اس میں ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ ہے بیرون ملک تعلیم سے متعلق جو اسٹوڈینٹس کے مختلف قسم کے خدشات ہیں یا چیلنجز ہیں، ان سب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس معاملے میں بھی اسٹوڈینٹس کی رہنمائی ہو سکے۔ تو اس سے جی ریلیونٹ میرا پہلا سوال ہے آپ سے، آپ نے بیرون ملک تعلیم اور رہائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، اس سفر نے جی آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو کس طرح سے متاثر کیا ہے؟ جی خدیجہ، میرے لیے بیرون ملک تعلیم کا سفر میری زندگی کا سب سے اہم تجربہ تھا۔ میں نے 2016 سے 2024 تک ترکی میں رہ کر اپنی ایم ایس ریڈنگ پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی ہے۔ یہ ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھا، ترکی بورسلاری کے نام پہ یہ اویلیبل ہے، اسٹوڈنٹ اس کو سمپل جا کے سرچ کریں ترکی بورسلاری کے نام پہ۔ تو یہ ہر سال یہ بہت ساری اپلیکیشنس لیتے ہیں اور مختلف ملکوں سے مختلف اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، فلی فنڈڈ ہے، اس میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، ایون آپ کی فرسٹ ٹائم کی ٹکٹ، اور ڈگری کمپلیٹ ہونے پر بھی آپ کو ٹکٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ میرے لیے مطلب چونکہ میری پاکستان میں جو لاسٹ ڈگری تھی وہ 18 ایئر ایجوکیشن نہیں تھی، 16 ایئر ایجوکیشن تھی۔ تو میں نے جب اپلائی کیا، میں نے ایم ایس ریڈنگ پی ایچ ڈی کا کیٹیگری میں اپلائی کیا تھا، تو یہ مجھے تقریباً 7 سال کا اسکالرشپ آفر ہوا تھا، جس کے اندر لینگویج کورس بھی انکلوڈ تھا، ٹرکش لینگویج کورس۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ایم ایس اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری کو کمپلیٹ کیا۔ یہ صرف ڈگری حاصل کرنے کا سفر نہیں تھا خدیجہ، میرے لیے بلکہ ایک مکمل ٹرانسفارمیشن تھی۔ جب آپ اپنے ملک، فیملی یا فیملیئر انوائرمنٹ سے دور ایک نئے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اکیڈیمک چیلنجز کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سارے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں۔ ترکی میں رہنے سے مجھے ایک انٹرنیشنل اکیڈیمک انوائرمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا، مختلف کلچرز کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، مختلف پرسپیکٹو کو سمجھا اور ریسرچ کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے واقفیت حاصل کی۔ اس تجربے نے مجھے زیادہ کانفیڈنٹ، انڈیپینڈنٹ اور اڈیپٹیبل بنایا۔ آج بطور ٹیچر اور ریسرچر میرے اندر جو کانفیڈنس ہے یا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے، اس میں میرے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا تجربے کا بہت بڑا کردار ہے۔ جی، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں تھوڑا سا ایک کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہ فیمیلس جو ہیں اسٹوڈینٹس، خاص طور پہ مطلب میں انٹر لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں، تو ان کے لیے اکیلے ٹریول کرنا ود ان سٹی یہ بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ ان کے لیے کہہ لیں کہ بہت کوئی مشکل کام ہے کہ ہم اکیلے جی ٹریول نہیں کریں گے۔ آج ابو گھر پہ نہیں ہے تو میں کالج نہیں آ سکی، آج میرا جی بھائی مجھے چھوڑنے نہیں آیا، تو یہ ان بچیوں کے لیے ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ وہ خود سے ٹریول کریں، اور پھر اگر آپ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے جاتے ہو تو آپ کا ایکسپوجر بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر بچوں میں کانفیڈینس آتا ہے، تو اور اس کے علاوہ ان کا ایک لیونگ لائف سٹائل جو ہے وہ بھی بہت امپروو ہوتا ہے۔ چلیں، جی یہ جان کر بہت اچھا لگا۔ اب ہم اگلے کوسچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ وہ طلباء جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب رکھتے ہیں، انہیں سب سے پہلے کن چیزوں کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ بیرون ملک
کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, ان کا اکیڈیمک گول کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اپنی فیلڈ کے مطابق ڈگری پروگرام, یونیورسٹی, کنٹری, ایون اسکالرشپ آپشنس کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے. جیسے میں اگر صرف چند باتیں مطلب شارٹلی اگر آپ کو ڈسکرائب کروں ان چیزوں کے بارے میں, جیسے اسٹوڈنٹ ہے یا کسی بھی اسکالرشپ کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اپنے اکیڈیمک ڈاکومنٹس, ٹرانسکرپٹ, ریکمنڈیشن لیٹرس, لینگویج ٹیسٹ جیسے انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ آف پرپز, اگر ضرورت ہو تو ریسرچ پرپوزل پہلے سے تیار کر کے رکھنا چاہیے. یہ میجر سے ڈاکومنٹس ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس ریڈی رکھنے چاہیے. میرا مشورہ یہی ہے کہ اپلیکیشن پروسیس آخری وقت تک نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے جی, کبھی بھی گیو اپ مت کریں. کوئی بھی اسکالرشپ جو ہے نا اس کو لینا, اچیو کرنا کوئی بھی بہت مشکل ٹاسک نہیں ہے. جیسے کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم فلاں ملک میں نہیں جا کے پڑھ سکیں گے, یا وہ ملک میں نہیں چوز کرے گا, وہاں میرا اسکالرشپ نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ نیگیٹو سوچ کو اپنے اندر سے نکال دیں, ٹھیک ہے. ہمارے جیسے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کے جیسے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ پڑھنے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے گیو اپ مت کریں آپ, اپلیکیشن پروسیس آخری وقت تک نہ چھوڑیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے گول کو کلیئر رکھیں اور ہر اپرچونٹی کو کیئرفلی ایویلیویٹ کریں. جیسے میں نے بات کی کہ میں نے ٹرکی گورنمنٹ کا اسکالرشپ اویل کیا تھا, ترکی بزرائیل کا, تو میں اپنے مطلب پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اپلیکیشنس ہر سال دسمبر, جنوری, ایون کئی دفعہ ایکسٹینڈ ڈیٹ کے ساتھ فیب تک یہ پورٹل پر اویلیبل ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے یہ ڈاکومنٹ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا یہ ریڈی رکھیں, اپنے اپلیکیشن کو کمپلیٹ کریں, اور دیٹس اٹ. پھر نارملی وہ انٹرویو کے لیے جب آپ کو کال کرتے ہیں, وہ ڈیوریشن ہوتا ہے آپ کا یہ سمر کا, جون, جولائی, اگست میں آپ کا انٹرویو کلیئر ہوتا ہے, تو آپ جائیں. بالکل فلی فنڈیڈ, بالکل ایک روپیہ نہیں آپ کا لگے گا. آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا, وہاں رہائش کے لیے پیسے ملے, وہاں رہنا فری ہوگا, وہاں رہنے کے لیے آپ کو پیسے دیے جائیں گے, آپ کی ٹیوشن فیس کوئی نہیں ہوگی, آپ کو ایک ادر لینگویج سیکھنے کا موقع ملے گا, وہ بھی بالکل فری میں. آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں, وہاں اچھا انوائرمنٹ ہے, صاف ستھرا کھانا پینا, ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو فلی فری. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم اب اچھی خاصی کاسٹلی ہے. تو میرا ذاتی یہی خیال ہے خدیجہ کہ بچوں کو نا یہ جن بیسک ڈاکومنٹس کی میں نے بات کی ہے یہ اپنے ریڈی رکھیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں, جو کہ سب سے اہم چیز ہے, بہت ضروری ہے. میرے نزدیک سب سے پہلے جن چیزوں کی پلاننگ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ان پلاننگ میں سب سے پہلے آپ کا موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ جس بھی جی اسکالرشپ کو بالکل. ٹارگٹ کرتے ہیں اس کی اچھی سے پریپریشن کریں اور اس کو کیئرفلی ایویلویٹ کریں, ٹھیک ہے. اپرچونٹی کو ضائع مت کریں. بہت اچھا لگا, اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ اسٹوڈینٹس کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگا. اب ہم جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے دوران طلباء کو عام طور پر کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ کافی مزے کا سوال ہے نتیجہ. بیرون ملک جا کے نا سب سے پہلے کلچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے, لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, فوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, سوشل نارمس مختلف ہو سکتے ہیں. دوسرا چیلنج جو ہے نا وہ اکیڈیمک سسٹم کا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے, بیکاز ہر ملک کے اندر جو اسیسمنٹ پروسیس ہے اکیڈیمکل وہ ڈفرینٹ ہے. مختلف ممالک میں ٹیچنگ, اسیسمنٹ, ریسرچ کا طریقہ جو ہے نا وہ مختلف ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے مطلب پرسنلی آبزرو کیا تھا میجر پرابلم بچوں کے اندر یا اسٹوڈنٹس کے اندر وہاں پہ وہ ہوم سکنس تھی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ اپنی فیملی سے, اپنے گھر سے اتنے دور جاتے ہیں اور اتنے لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اور خاص اس کے طور پہ علاوہ ہماری پاکستان میں ہم بچوں کو جتنا پیمپر کر کے رکھتے ہیں وہ تو ضرور ہوم سکنس کا شکار ہوں. مطلب ہم اسٹارٹ سے ان کے اوپر رسپانسبلٹیز کم ڈالتے ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایشو ہمارے بچوں کو ہوتا ہوگا. ہاں جی ڈیفینیٹلی. ایسے جیسے آپ جائیں ہیں دوسرے ملک گئے ہیں, سب سے بڑا پرابلم آپ کو لینگویج کا آ گیا, اس کے بعد فوڈ کا آ گیا. ہم عادی ہو چکے ہیں اپنے گھر کا پکا ہوا کھانے کا, جی باہر کا پسند نہیں ہے, ڈفرینٹ فلیور نہیں پسند, ڈفرینٹ طریقے کا پکا ہوا نہیں پسند, پھر دوسرے گھر سے دوری, یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو شروع میں یہ پیش آتے ہیں. ہر بچہ ہی اس چیز کو فیس کر پاتا ہے. اور ایک اور تو بڑا آپ کے مسئلہ خیال یہ ہے. میں جی 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 جی
पूछें आप मुझे अच्छा, क्वेश्चन। मैं ये अगला क्वेश्चन की तरफ जा रही थी कि आपके ख्याल में, मतलब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आइएगा कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या तरीक़ेकार बच्चों को अपनाना चाहिए? जी, इस पे भी हम बात करते हैं। एक मेजर इशू ये भी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नो डाउट हमें वहाँ पे ना पैसे मिलते हैं, अच्छी अमाउंट मिलती है स्कॉलरशिप की, लेकिन उसके बावजूद भी ना स्टूडेंट्स, मतलब हम यहाँ पर अपने घर वालों के साथ रहने के आदी होते हैं, अपने चीज़ों को मैनेज हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ जाके हमें ये भी चैलेंज हो सकता है हमारे साथ। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये चैलेंज इंसान को ना मजबूत करता है, इंडिपेंडेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। और जैसे आपने बात की कि इन चैलेंजेस को हमने कैसे निपटना है, या इनको प्रैक्टिकली मैं कैसे स्टूडेंट्स को बताऊं कि आप इसको बेहतर कर सकते हैं या कैसे इनको डील कर सकते हैं, तो मेरा जो मशवरा है पहला यही है कि आपने ना सबसे पहले अपने आप को, जिस इन्वायरमेंट में भी आप गए हैं, आप उस इन्वायरमेंट को कबूल करें, खुद को आइसोलेट मत करें, ठीक है। आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, कोई भी अदर लैंग्वेज। देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। पंजाब, जैसे हम पंजाब से हैं तो हमें पंजाबी आती है, उर्दू है, इंग्लिश है, हम 3 लैंग्वेज तो ऑलरेडी बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे साउथ पंजाब से लोग हैं तो उनको सराइकी भी आती है, 4 लैंग्वेजेस आती हैं। तो लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे घबरा जाते हैं कि अदर लैंग्वेज, हम इटली में गए, हमें इटालियन सीखनी पड़ेगी, जर्मनी में चले गए जर्मन सीखनी पड़ेगी, टर्की में है टर्की से सीखनी पड़ेगी, टर्किश लैंग्वेज मुश्किल है। कोई भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं होती, जब आप उनके इन्वायरमेंट में बैठे हैं, इर्द गिर्द आप वही लैंग्वेज सुन रहे हैं, तो आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं। तो आपकी अगर डिग्री इंग्लिश में भी है, तब भी आप ना बेसिक लेवल की, जिस मुल्क में भी जाएँ उस मुल्क की बेसिक लेवल की लैंग्वेज ज़रूर सीखें। ये आपको ना स्ट्रेसफुल होने से बचाएगी। आप छोटी-छोटी शॉपिंग, अगर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी बाहर निकलते हैं ना खरीदने के लिए, तो आप घबरा जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको कैसे बताऊँ, कि मैं इससे कैसे कम्युनिकेट करूँ। तो मेरा ये ना मशवरा होता है स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज सीखने से मत घबराएँ। लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, चाहे आपकी डिग्री इंग्लिश में ही क्यों ना हो। मकामी लैंग्वेज के चंद अल्फाज भी लोगों से कनेक्ट होने में बहुत मददगार होते हैं। दूसरा, हेल्प मांगने में कभी भी हेजिटेट मत करें। यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सुपरवाइज़र हो गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिसेस होते हैं, फेलो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, मत घबराएं। आपको जो प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कस करें, आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को हेल्दी वे से यूटिलाइज़ करना सीखें, ठीक है। और अपने जितने भी आपको वहाँ पे पैसे स्कॉलरशिप के मिलते हैं, उनकी मैनेजमेंट करना सीखें। वो गैर ज़रूरी खर्च मत करें, या फिर ये ना हो कि अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं सेविंग की वजह से। तो सबसे अहम बात ये है कि हर मुश्किल को टेम्परेरी समझें आप। शुरू के चंद महीने मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप नए एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर ही लेते हैं। बहुत अच्छा। अब हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जो कि है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तलबा को अपनी प्रोफाइल किस तरह मजबूत बनानी चाहिए? जी, स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स का होना ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ अच्छे मार्क्स होना काफ़ी नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ, जैसे क्लियर गोल्स, आपके रिसर्च इंटरेस्ट, रेलिवेंट स्किल्स या मीनिंगफुल अचीवमेंट्स भी शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड में रहते हुए प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स, रिसर्च वर्क, पब्लिकेशंस या रेलिवेंट स्किल्स पर काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे और रेलेवेंस जो है ये ज़्यादा है, इनके काम करें आप। अपने मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये वाज़िया लिखें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आप इस नॉलेज को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें किसी भी सुपरवाइज़र के लिए या किसी भी अदर डिपार्टमेंट के टीचर के लिए बड़ी अहम होती हैं। मेरा अपना तजर्बा भी यही है कि स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ अप्लाई कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने गोल्स, जर्नी, फ्यूचर विजन को क्लियरली कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। तो जैसे ये तुर्की बुर्सलारी की अगर हम बात करें, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, रिसर्च है, इंटर्नशिप्स हैं, सब कुछ आपके पास है,
لیکن جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں آپ اچھا کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، آپ صحیح سے ان کو سمجھا نہیں پاتے کہ آپ کا فیوچر ویژن کیا ہے، آپ کے کیا گولز ہیں، آپ اس اسکالرشپ کیوں آپ کے لیے اتنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کو کلیئرلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کر پائیں تو آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنا نا ویک پوائنٹ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں ویک ہیں، آپ اس کے اوپر کام کریں۔ اس طرح سے اگر آپ اپنی پروفائل کے اوپر کام کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی اسکالرشپ کو جو ہے وہ گیٹ کر ہی لیں گے۔ جی بہت خوب۔ اچھا آپ کا یہ بھی مشورہ بہت اچھا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ بیرون ملک یونیورسٹی کا انتخاب کرتے وقت کن اہم عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے نتیجہ، مجھ سے بھی اسٹوڈنٹس اکثر یہی سوال کرتے ہیں۔ ہم نا یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مجھے نا ہائی رینک یونیورسٹی میں جانا ہے، جس کی رینکنگ اچھی ہے اس یونیورسٹی میں جانا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا اس یونیورسٹی جو رینک میں اچھی یونیورسٹی ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کتنا جسٹیفائی کرتی ہے۔ تو میرا اسٹوڈنٹس کو نا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی رینکنگ کی بجائے نا آپ اسپیسیفک فیلڈ میں اس کی اکیڈیمک اسٹرینتھ دیکھیں۔ اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں ان کی ریسرچ انٹرسٹ سے متعلق فیکلٹی موجود ہے، پروگرام کا کریکولم کیا ہے، ریسرچ فیسلٹیز کیسی ہیں، یونیورسٹی کی انٹرنیشنل کولیبریشنز کیسی ہیں، اسکالرشپ یا لیونگ پوسٹ کے آپشنز کیا ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب جیسے ترکی بسرائی کی میں بات کروں نا، تو یہ جتنا اسٹائپنڈ پی ایچ ڈی ہولڈرس کو دیتے ہیں آپ اتنے اسٹائپنڈ میں انقرہ یا استنبول نہیں رہ سکتے، بیکاز انقرہ اور استنبول ٹرکی کے دو ایکسپینسو سٹی ہیں۔ آپ اسکالرشپ لیتے ہوئے مطلب جب آپ یونیورسٹیز کا انتخاب کرتے ہیں نا تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ جس بھی ملک کے جس شہر میں جا رہے ہیں کیا یہ اسکالرشپ اس شہر کے ایکسپینس کو پورا کرے گا کہ نہیں۔ اب استنبول کے اندر جو رہائش ہے وہ بہت کاسٹلی ہے، انقرہ کا بھی یہی سین ہے، تو جتنے پیسے ان کو اسکالرشپ میں ملتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ تو رینٹ کی نظر ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کم پیسے بچتے ہیں اپنے لیے۔ تو جیسے موسٹلی پی ایچ ڈی ہولڈر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا یہ میرڈ ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی ساتھ رکھیں، تو پھر ایسے نا ان چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ اسکالرشپ کو ہنٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے لیونگ کاسٹ آپشنس یہ سارے دیکھنے ہیں، ریسرچ انٹرسٹ دیکھنا ہے، فیکلٹی چیک کرنی ہے، ریسرچ فیسلٹیز دیکھنی ہے، یونیورسٹی کی انٹرنیشنل کولیبریشنز دیکھنی ہے۔ خاص طور پر ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے سپروائزر یا ریسرچ گروپ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ صرف یونیورسٹی کا نام دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ اپنی اکیڈیمک اور کیریئر گولز کے مطابق ڈیسیجن لیں۔ جی بہت خوب۔ نیکسٹ کوشچن، کیا بیرون ملک تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یا یہ شخصیت، اعتماد اور قائدانہ صلاحیتوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے؟ میرے خیال سے بیرون ملک تعلیم ڈگری سے کہیں زیادہ ہے خدیجہ۔ جب آپ ایک نئے ملک میں مختلف کلچر بیک گراؤنڈس کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے اندر کمیونیکیشن، ٹالرنس، اڈیپٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھتے ہیں، پرابلمس کو انڈیپینڈنٹلی سالو کرتے ہیں اور مختلف پرسپیکٹیوز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میرے اپنے تجربے میں بیرون ملک تعلیم نے مجھے صرف ایک ریسرچر نہیں بنایا بلکہ ایک زیادہ انڈیپینڈنٹ، کانفیڈنٹ یا اور رسپانسبل انسان بھی بنایا ہے۔ جی بہت خوب۔ مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن اسٹوڈنٹس کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جو طلبہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں وہ یہاں کے تعلیمی اور صنعتی شعبوں میں کس طرح مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں؟ سب سے اہم بات نالج ٹرانسفر ہے۔ جب ہم بیرون ملک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں وہاں کے سسٹم کو بلائنڈلی کاپی نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی بیسٹ پریکٹس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یوزفل ہو سکتی ہے۔ ایک اکیڈیمک کے طور پر ہم اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ایجوکیشن اور ریسرچ کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اے آئی کے شعبے میں پاکستان کے اپنے بہت سے مسائل ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا اس چیز کا
ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ایگریکلچر اور کلائمیٹ ریلیٹڈ چیلنجز بہت سارے ہمارے اپنے لوکل پرابلمس ہیں. ہم یہ ہے کہ یہ ان لوکل پرابلمس کے پریکٹیکل سولوشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے بیرون ملک جانے کا مقصد صرف اپنی ترقی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واپس آ کر اپنے ملک کے لیے ویلیو کریٹ کرنا بھی ہونا چاہیے. جی بہت خوب. اگلا سوال میرا ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستانی طلباء عالمی سطح پر کامیاب ہونے کے لیے کن عادات، مہارتوں اور رویوں کو اپنائیں؟ جی، اس میں خدیجہ میں آپ کو جو میری اپنی پرسنل پریکٹس بھی رہی ہے، میں اسی حوالے سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں گی. 5 چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت اہم ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کنسسٹنسی، کیونکہ ٹیلنٹ سے زیادہ اہم ہے مسلسل محنت کرنا. اسٹوڈنٹس محنتی ہے وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ میرا مطلب پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے لرننگ مائنڈ سیٹ، کہ دنیا ہمیں پتہ ہے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے اندر یہ چیز نا بلڈ کر دینی چاہیے کہ آپ لرننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی ایجوکیشن لیں. تیسری چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے، کیونکہ اپنے نالج کو مؤثر انداز سے یا مؤثر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ میرے نزدیک کریٹیکل تھنکنگ ہے، یعنی ہر انفارمیشن کو بلائنڈلی قبول کرنے کی بجائے سوال کرنا، انالائز کرنا آنا چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کو. اور پانچویں چیز ریجیکشن، یہ بہت اہم ہے، اور فیلئر ہے. جیسے مطلب اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی انہیں کبھی فیلئر کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بس یہی اینڈ ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں اب اس سے بہتر مجھے اور کوئی اپرچونٹی نہیں مل سکتی تھی، یا اس طرح کی نیگیٹو سوچ اس کو اس کی پرسنالٹی پہ بھی اور اس کی تعلیم پہ بھی بہت بری طرح امپیکٹ کرتی ہے. تو انٹرنیشنل سکسیس کے لیے صرف انٹیلیجنس کافی نہیں ہوتی. پیشنس، ڈسپلن، کانفیڈنس، ہارڈ ورک، یہ چیزیں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں میرے نظر. جی بہت صحیح فرمایا آپ نے. اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے آپ کا کیا خصوصی پیغام ہوگا؟ جی، میرا پیغام بہت سادہ سا ہے. اپنے خواب کو صرف خواب نہ رہنے دیں، اسے ایک پلان میں تبدیل کریں. اگر آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ریسرچ شروع کریں، اپنی اکیڈیمک پروفائل بہتر بنائیں، اسکلس ڈیولپ کریں، اسکالرشپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اپلیکیشنز کے لیے وقت سے پہلے تیاری کریں. فیس بک اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم پہ بہت سارے اسکالرشپ پیجز اویلیبل ہیں جو کہ مکمل آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اسکالرشپ جو ہے اس کو گیٹ کرنا ہے. میں اپنے سفر بھی یعنی 2016 سے ترکی جانے سے شروع ہوئی تھی، اور 2024 تک ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کرنے کے دوران مجھے بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ کنسسٹنسی اور اپنے گول پر یقین کے ساتھ یہ سفر مکمل ہوا میرا الحمدللہ. اور جب میرے جیسا ایک اسٹوڈنٹ اس طرح باہر کے ملک جا کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو میرا مطلب یہ بلیو ہے کہ ہر پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر سے تعلیم لے سکتا ہے، اور ایک اچھی تعلیم لے سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے ملک کو بہتر کر سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے خدیجہ کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جائے، گلوبل ایکسپوجر حاصل کرے، نئی اسکل سیکھے اور اپنی اسکلس کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرے. پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ضرورت صرف اور صرف صحیح ڈائریکشن کی ہے، صحیح اپرچونیٹیز کی ہے، مسلسل محنت کی ہے، اور اپنے خواب پر یقین رکھنے کی ہے. اور میرا یہ ہے مطلب ماننا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ مسلسل محنت کرتا ہے اور اس کو اچھی ڈائریکشنس ملتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ. جی جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ باہر کی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں، کیونکہ وہ وہاں جائیں گے، سیکھیں گے، تبھی وہ وہاں کا جو بھی ہے ایکسپوجر وہ لا کے پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ اپنی قیمتی معلومات، تجربات اور رہنمائی شیئر کی۔ آپ کی گفتگو نے یقیناً ان طلباء کے لیے بہت حوصلہ افزائی فراہم کی ہوگی جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب رکھتے ہیں، خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے جو مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جدید شعبوں میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ خدیجہ، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ دوبارہ ضرور ہم ملاقات کریں گے۔ اگر کسی اور ٹاپک پہ کوئی اسٹوڈنٹس کی اور رہنمائی کرنا ہوئی تو میں ضرور حاضر ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی گفتگو طلباء کو بہتر منصوبہ بندی، صحیح سمت کے انتخاب اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ انٹرویو معلوماتی اور مفید لگا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور ساتھی طلباء کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی معلوماتی اور رہنمائی پر مبنی پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں۔ آخر میں ایک بار پھر ہماری معزز مہمان